حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا رنج پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا اور فرمایا، اے عثمان، اگر میری 100 لڑکی بھی ہو اور ان کا یکے بعد دیگرے انتقال ہوتا جائے تو میں یکے بعد دیگرے تمہارے نکاح میں دیتا جاؤں۔ یہ خصوصیت صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ نبی کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئی۔ جب سے دنیا شروع ہوئی اس وقت سے لے کر قیامت تک بجز حضرت عثمان کے نہ کوئی ہوا نہ ہوگا جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، اسی لیے آپ کو لقب ذوالنورین ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست قدا دولت قدا میں لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی ران مبارک یا پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اتنے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حضور نے اجازت دے دی۔ آپ اندر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بدستور لیٹے رہے اور ان مبارک یا پنڈلی مبارک سے کپڑا بدستور ہٹا رہا۔ آپ گفتگو فرماتے رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حضور نے انہیں بھی اجازت دے دی اور وہ بھی اندر آ گئے اور حضور پھر بھی بدستور لیٹے رہے اور ران یا پنڈلی مبارک سے کپڑا مبارک بدستور ہٹا رہا۔ آپ گفتگو فرماتے رہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے اور آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر بیٹھے اور اپنا کپڑا برابر فرماتے ہوئے ران یا پنڈلی مبارک کو ڈھانپ لیا اور پھر حضرت عثمان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا بات ہے کہ صدیق اکبر آئے تو آپ بدستور لیٹے رہے، فاروق اعظم آئے آپ بدستور لیٹے رہے، مگر جب عثمان آئے تو آپ فوراً اٹھ بیٹھے اور کپڑا برابر فرما لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 553 میں موجود ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے کہ فرشتے اور خدا کا رسول بھی ان سے حیا فرماتے ہیں کہ پھر جو شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا میں بے ادبی اور گستاخی کرے کس طرح بے حیا ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ساز و سامان سمیت 100 اونٹ میں دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ترغیب دی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ساز و سامان سمیت 200 اونٹ میں دیتا ہوں۔ پھر حضور نے پھر ترغیب دی تو حضرت عثمان نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ساز و سامان سمیت 300 اونٹ میں دیتا ہوں۔ پھر ان 300 اونٹوں کے علاوہ حضرت عثمان نے 1000 دینار، ایک روایت کے مطابق حضرت عثمان نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 10,000 روپے اس جنگ میں خرچ کیے۔ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کی یہ سخاوت دیکھی تو حضرت عثمان کے پیش کردہ دیناروں میں اپنا ہاتھ مبارک ڈال کر فرمایا، عثمان کے اس نیک عمل کے بعد اب اسے کوئی بات ضرر نہ دے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
بہت بڑے غنی تھے اور پھر سخاوت کے دھنی تھے اور رسول کے ارشاد پر اپنا سب کچھ لٹا دینے والے تھے۔ جب مہاجرین مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تو یہاں کا پانی پسند نہ آیا، جو کھاری تھا۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص کی ملک میں چشمہ تھا جس کا نام روما تھا، وہ شخص اپنے چشمے کا پانی قیمتاً دیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم اپنا یہ چشمہ میرے ہاں جنت کے چشمے کے عوض بیچ دو اور جنت کا چشمہ مجھ سے لے لو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری اور میرے بال بچوں کی معاش اسی سے ہے، مجھ میں طاقت نہیں۔ یہ خبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو آپ نے 35,000 روپے نقد دے کر اس شخص سے وہ چشمہ خرید لیا اور پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ، جس طرح آپ اس شخص کو جنت کا چشمہ عطا فرماتے تھے، اگر میں یہ چشمہ اس سے خرید لوں تو کیا حضور وہ جنت کا چشمہ مجھے دے دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں دے دوں گا۔ عرض کی تو میں نے وہ چشمہ خرید لیا ہے اور مسلمانوں پر میں اسے وقف کرتا ہوں، مسلمانوں پر میں یہ وقف کرتا ہوں اور میں اسے مسلمانوں پر وقف کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی جانتے تھے کہ نبی نے جنت کے چشمہ کا وعدہ کیا ہے، یعنی ایک چیز نہیں مل رہی ہے بلکہ جنت بھی مل رہی ہے، چشمہ بھی مل رہا ہے، اس میں پانی بھی مل رہا ہے، جنت بھی مل رہی ہے، اور وہ دونوں چیز کی ضمانت مصطفیٰ نے لے لی ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے بقصد عمرہ مکہ معظمہ کو روانہ ہوئے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے۔ راستے میں ایک مقام حدیبیہ پر ٹھہرے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش مکہ کے پاس مکہ معظمہ بھیجا اور فرمایا جا کر ان سے کہنا کہ ہمارا ارادہ کسی جنگ کا نہیں ہے، ہم صرف زیارت بیت اللہ کے لیے آئے ہیں، اور جو مسلمان مکہ معظمہ میں ہیں ان سے کہنا کہ گھبراؤ مت، مکہ معظمہ ان قریب فتح ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیام بن کر مکہ معظمہ پہنچے اور قریش مکہ کے ارشاد نبوی سنایا۔ قریش مکہ نے جواب دیا کہ اس سال تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نہ آنے دیں گے، اور حضرت عثمان سے کہا کہ اگر آپ کعبہ کا طواف کرنا چاہیں تو شوق سے کر لیں۔ حضرت عثمان نے جواب دیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بغیر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طواف کر لوں، اور پھر وہاں سے اٹھ کر مکہ کے ضعیف مسلمانوں کے پاس پہنچے اور ان کو مکہ کی فتح کی بشارت سنائی۔ ادھر مکہ میں حدیبیہ میں صحابہ کرام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہا کہ عثمان بڑے خوش قسمت ہیں کہ جو مکہ معظمہ پہنچ گئے ہیں اور بیت اللہ کے طواف سے مشرف ہو گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان بغیر میرے کبھی طواف نہیں کریں گے۔ پھر جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس آنے میں کچھ دیر ہوئی تو وہ آپ کے متعلق یہ بات مشہور ہو گئی کہ قریش مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ اس بات سے مسلمانوں میں جوش پیدا ہو گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کافروں کے مقابلہ میں جہاد میں ثابت قدم رہنے کی بیعت لی۔ اس بیعت میں چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہ تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا بایاں ہاتھ اپنے ہی ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے، میں عثمان سے بھی بیعت لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، گویا حضرت عثمان کو حضور سے ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ پھر جو لوگ حضرت عثمان کے مخالف ہیں وہ لوگ گویا اس نسبت کے پیش نظر حضور ہی کے مخالف ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اتنے پیارے تھے کہ آپ کے دل میں حضور کا اس قدر احترام و وقار تھا کہ بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت اللہ شریف کے طواف کو بھی نظر انداز کر دیا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم تھا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے اور وہ بخیریت ہے، جبھی تو آپ نے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دے کر ان کی بیعت
بیعت لی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن جو حضرت عثمان کے ہاتھوں جمع ہوا اس نسبت سے اللہ ہی کے ہاتھ سے جمع ہوا، کیونکہ اللہ عثمان کا ہاتھ، حضرت عثمان کا ہاتھ، حضرت عثمان کا ہاتھ حضور کا ہاتھ اور حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، تو حضرت عثمان کا ہاتھ وسیلہ مصطفیٰ سے اللہ کا ہاتھ ہوا، تو عثمان کے ہاتھ سے جمع شدہ قرآن اللہ کے ہاتھ سے ہی جمع شدہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے غریب خانہ پر اپنے دوستوں سمیت تشریف لائے اور ماں حضرت تناول فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت قبول فرما لی اور وقت پر ماں صحابہ کرام کے ساتھ حضرت عثمان کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور حضور کا ایک ایک قدم مبارک جو ان کے گھر کی طرف چلتے ہوئے زمین پر پڑ رہے تھے گننے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے عثمان یہ میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت عثمان نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ حضور کے ایک ایک قدم کے عوض میں آپ کی تعظیم و توقیر کی خاطر ایک ایک غلام آزاد کر دوں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تک حضور کے جس قدر قدم پڑھے اسی قدر حضرت عثمان نے آزاد فرما دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غنی اور بڑے ہی سخی حضور کے سچے محب اور طالب تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک تھی جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کندہ تھا۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک کنویں پر بیٹھے تھے، اتفاقاً وہ مہر مبارک آپ کے ہاتھ سے کنویں میں گر گئی۔ اس کنویں میں انسان کی کمر تک پانی تھی۔ حضرت عثمان نے حکم دیا کہ جو شخص اس مہر کو کنویں سے نکال دے گا 1,00,000 روپیہ اسے انعام دوں گا۔ لوگوں نے ہر چند کوشش کی اور اس کنویں کی مٹی تک نکال ڈالی مگر مہر نہ ملی۔ اس مہر کی برکت سے حضرت عثمان کے سب مطیع تھے، مگر جب وہ مہر گم ہو گئی تو لوگوں کا خیال کچھ ادھر دیگر ہو گیا اور طرح طرح کی بے بنیاد شکایتیں حضرت عثمان کی کرنے لگے اور معمولی باتوں پر آپ کی گرفت کرنے لگے۔ ایک شخص نے مدینہ منورہ میں کبوتر اڑانے شروع کر دیے۔ حضرت عثمان نے اس کبوتروں کا پر کاٹ ڈالے۔ اب وہ کبوتر باز حضرت عثمان کے دشمن ہو گئے۔ پھر کسی نے گلیل بنائی اور گلہ اڑانے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے کسی کو تکلیف ہوگی۔ وہ گلیل باز بھی آپ کے دشمن ہو گئے۔ مہر کی گمشدگی سے طرح طرح کے لوگ باتیں بنانے لگے۔ اسی طرح لوگ بلا وجہ آپ کے خلاف ہونے لگے، چونکہ شرف شہادت سے آپ کو مشرف ہونا تھا اور اس کی خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی سے دے دی تھی۔